حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا شجر طریقیت۔ آپ کا شجر طریقیت اس طرح ہے: شیخ علی حجویری، مرید حضرت شیخ ابو الفضل الختلی رحمۃ اللہ علیہ، مرید حضرت شیخ خصری رحمۃ اللہ علیہ، مرید شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، مرید حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، مرید حضرت شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، مرید حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ، مرید حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، مرید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت داتا گنج بخش قدس سرا نے عمر کا بڑا حصہ سرا نوردی اور بادیہ پیمائی میں بسر کیا۔ عراق، شام، لبنان، آذربائیجان، خراسان و کرامان، خوستان، طبرستان، ترکستان اور ماروا النہار کے شہروں اور قریوں میں تلاش حق کے لیے سرگرداں رہے۔ تب کہیں دامن مقصود ہاتھ آیا، مگر یہ وضاحت کہیں نہیں ملتی کہ آپ اپنے مرشد والا مرتبت کے ساتھ کتنے عرصے رہے اور ان کی صحبت میں کن کن مقامات کی سیر کی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر مشائخ، ارباب حقیقت و طریقیت اپنے دل کی لگی بجھانے اور تشنگی باطن کو دور کرنے کے لیے شہروں اور قریہ بقریہ پھرا کرتے تھے۔ اس کا ایک عظیم مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ ارباب حال کی صحبتوں میں پہنچ کر زندگی کے کچھ دن بسر کریں کہ ان کی صحبت کیمیائے اثر بھی فیض سے خالی نہیں ہوتا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سیر و سیاحت میں اپنے معاصرین کرام اور صوفیاء عظائم کی صحبتوں سے استفادہ کیا۔ ان معاصرین میں حضرت ابو القاسم بن علی بن عبداللہ گرگانی، حضرت امام ابو القاسم اکشیری صاحب رسالہ الکشیریہ قدس سرا، حضرت شیخ احمد حماری سرخسی قدس سرا، حضرت محمد بن مصباح، حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو احمد المظفر بن احمد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین شامل ہیں۔ ان معاصرین میں سے آپ حضرت ابو القاسم بن علی گرگانی رحمۃ اللہ علیہ اور جناب امام ابو القاسم الکشیری کا ذکر بڑے احترام سے کرتے ہیں اور ان سے استفادے کا بھی اعتراف فرماتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک طریقیت۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اپنے پیر طریقیت کے مسلک تصوف کے سلسلے میں لکھا ہے کہ وہ تصوف میں حضرت جنید قدس سرا کا مذہب رکھتے تھے، چنانچہ حضرت داتا صاحب تصوف و طریقیت میں جنیدی مسلک کے متبع تھے۔ اسی طرح وہ شریعت میں سنی حنفی المذہب تھے، چنانچہ جہاں جہاں وہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی لیتے ہیں وہ وہاں کمال احترام کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ کشف المحجوب میں ایک جگہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس طرح کرتے ہیں: امام امامہ، مقتدائے ثنیاں، شرف فقہا، از علامہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الحزاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت داتا گنج بخش قدس سرا کی ازدواجی زندگی۔ حضرت کی ازدواجی زندگی کے سلسلہ میں کشف المحجوب یا کسی اور تذکرے میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ کشف المحجوب سے صرف اس قدر ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے ایک شادی کی اور کچھ مدت کے بعد ان سے مفارقت ہو گئی اور پھر آپ نے تعزیز دوسری شادی نہیں کی۔ لاہور میں ورود ماسعود اور اس کے پاکیزہ اثرات۔ حضرت داتا گنج بخش قدس سرا کی عمر کا کافی حصہ سیر و سیاحت میں بسر ہوا۔ آپ کا تجرد اور توکل اس سیاحت میں آپ کا ممدوح و معاون تھا، چنانچہ اس سیاحت کے دوران اپنے مرشد کے اشارے پر یا اپنی طبیعت کے اقتضاء سے آپ نے لاہور کا قصد فرمایا۔ اس سلسلہ میں بہت سی دل آویز حکایتیں ہیں جن کی تردید کی بہت گنجائش ہے۔ اس سلسلہ میں بس اتنا کہا جاتا ہے کہ آپ نے جب لاہور میں ورود فرمایا تو سلطان مسعود بن سلطان محمود غزنوی 431 لاہور کا حاکم تھا، لیکن سال ورود کا تعین دشوار ہے۔ آپ ورود مسعود نے لاہور کے قلب میں ایک نئی جان ڈال دی۔ آپ کے قیام کے دوران ہزاروں گم گشتگان بادیہ ضلالت و گمراہی نے آپ سے ہدایت پائی اور ہزاروں مشرکوں کے دلوں سے کلمہ توحید پڑھا کر زنگ و کفر و شرک کو دور فرمایا۔
حضرت داتا صاحب قدس سرہ نے لاہور میں ورود فرمانے کے بعد اپنا تمام وقت تبلیغ اسلام اور تصانیف و تالیف میں صرف فرمایا۔ دربار شاہی سے آپ کا کسی قسم کا تعلق نہیں تھا۔ تبلیغ اسلام کا جو کام آپ نے شروع فرمایا تھا، اس کو بعد میں آنے والے اکابرین صوفیاء نے اپنے پاکیزہ اور اعلیٰ کردار سے اسلام کی سچی اور پاکیزہ تصویر پیش کر کے یہ پایہ تکمیل کو پہنچایا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے علمی کارنامے۔ حضرت داتا گنج بخش قدس سرہ جس طرح بحر تاریکیت کے شناور تھے، اسی طرح آپ قرآن و حدیث اور فقہ پر بھی کامل دستگاہ رکھتے تھے، اور رموز و اسرار شرعیت سے بھی اسی طرح آگاہ تھے۔ جیسا کہ میں اس سے قبل عرض کر چکا ہوں، اسلامی تصوف کے دور تابع تابعین میں نظری تصوف نے علمی تصوف کی شکل اختیار کر لی تھی۔ تصوف نے جب علم کی دنیا میں قدم رکھا تو رموز طریقیت اور اسرار حقیقت پر بھی قلم اٹھایا گیا، لیکن اس دور میں اس موضوع پر جو کچھ لکھا گیا وہ عربی زبان میں تھا۔ حضرت داتا گنج بخش قدس سرہ کے معاصرین میں سے امام ابو القاسم کشیری نے تصوف کے رموز پر جو رسالہ کشیریہ مرتب کیا، اس کی زبان بھی عربی تھی۔ فارسی مفتوحین نے جب تصنیف کی دنیا میں قدم رکھا تو انہوں نے بھی اسی زبان عربی کو اختیار کیا، جس کی تقدیس کا قرآن و حدیث کی زبان سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ مذہبیات میں عربی کے سوا کسی اور زبان کو استعمال کرنا تقدیس کے منافی خیال کیا جاتا تھا۔ فارسی نژاد علماء فضلاء اسلام کی گراں بہا تصانیف میرے اس دعوے پر شاہد ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی مادری زبان بھی فارسی تھی۔ اگرچہ آپ کو عربی زبان پر بھی کامل عبور حاصل تھا، لیکن کشف المحجوب عوام کے افادہ کے لیے آپ نے فارسی زبان میں تصانیف فرمائی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی باقی تصانیف یعنی کتاب فنا و بقا، اسرار الخرق والمونات، الرعایت بحقوق اللہ تعالی، کتاب البیان، الاہل العیان، نحو القلوب، منہاج الدین، ایمان، شرع کلام، منصور حلاج، دیوان اشعار کس زبان میں تھیں؟ آج ان تصانیف میں کسی کا وجود نہیں ہے، صرف کشف المحجوب کی بدولت یہ نام باقی رہ گئے ہیں۔ کشف المحجوب زمانے کی دستبردر سے محفوظ ہے اور اس کے متعدد کلمی نسخے کتب خانوں میں موجود ہیں، اور برصغیر پاک و ہند میں مطبع کے وجود میں آنے کے بعد اس کے ہزاروں مطبوعہ نسخے اور دلدادگان شرعیت و طریقیت کے لیے نظر فروز ہیں۔ کشف المحجوب کہاں لکھی گئی، لاہور میں یا ہجویر میں، اور کب لکھی گئی یعنی سال تصنیف کیا ہے، اس کی نشاندہی بھی محال ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بڑے پرسکون ماحول میں لکھی گئی ہے، اور کشف المحجوب کی ایک وضاحت کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا تکملہ لاہور میں ہوا۔ یہ تعین کرنا بھی دشوار ہے کہ آپ کے رفیق و معاصر ہم وطن ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کب اور کہاں آپ سے یہ سوالات کیے تھے، جن کے جوابات بصورت کشف المحجوب آپ نے دیے۔ ان سوالات کے سلسلہ میں حضرت داتا صاحب قدس سرہ صرف اتنا فرماتے ہیں کہ قال السائل وہو ابو سعید حجویری بیان کن مرہ اندر تحقیق طریقیت و تصوف و ارباب و تصوف و کفیت مقامات ایشاں بیان مذاہب و مقامات آؤں اظہار و رموز و اشارات و ایشاں۔ شیخ محمد اکرم مرحوم بڑے وثوق کے ساتھ تاریخ ملی میں علی حجویری لاہوری کے تحت عنوان لکھتے ہیں کہ فارسی نثر کی سب سے پہلی مذہبی کتاب جو برصغیر پاک و ہند میں پایہ تکمیل کو پہنچی کشف المحجوب ہے، اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری قدس سرہ نے قبۃ الاسلام لاہور میں مکمل کیا۔ بہرحال کشف المحجوب اپنے موضوع اور مباحث کے اعتبار سے جس قدر بلند پایہ کتاب ہے، وہ تعریف و توصیف سے مستغنی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ کا ارشاد گرامی اس سلسلہ میں ملاحظہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں اگر کسی کا پیر نہ ہو تو ایسا شخص جب اس کتاب کا مطالعہ کرے گا تو اس کو پیر کامل مل جائے گا۔ میں نے اس کتاب کا مکمل مطالعہ کیا ہے، ترجمہ، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کشف المحجوب آپ کا ایسا شاہکار ہے جس کی بدولت برصغیر پاک و ہند میں صحیح اسلامی تصوف نے فروغ پایا،
اور جب وصف و خاص کی بدولت آج بھی کشف المحجوب کی قدر و منزلت اتنی ہی ہے جتنی آج سے 900 برس پہلے تھی۔ کشف المحجوب کے سلسلہ میں اسلامی ثقافت کے مشہور مورخ شیخ محمد اکرام مرحوم کہتے ہیں کہ یہ کتاب آپ نے اپنے رفیق ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش پر، جو آپ کے ساتھ غزنی چھوڑ کر لاہور آئے تھے، لکھی، اور اس میں تصوف کے طریقے کی تحقیق، اہل تصوف کے مقامات کی کیفیت، ان کے اقوال اور صوفیانہ فرقوں کا بیان، معاصر صوفیوں کے رموز و اشارات اور متعلقہ مباحث بیان کیے ہیں۔ اہل طریقت میں اس کتاب کو بڑا مرتبہ حاصل ہے۔ آب کوثر کشف المحجوب پر پروفیسر خلیق نظامی ان الفاظ میں تبصرہ کرتے ہیں: شیخ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب نے ایک طرف تو تصوف سے متعلق عوام کی غلط فہمیوں کو دور کیا اور دوسری طرف اس کی ترقی کی راہیں کھول دیں۔ کشف المحجوب کی قبولیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ صوفیاء کرام کے مشہور تذکرہ نگاروں مثلاً خواجہ فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا جامی قدس سرہ صاحب نفاحت الانس، حضرت خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ صاحب فضل الخطاب، اور خواجہ بندہ غریب نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تذکروں میں اور تصانیف میں کشف المحجوب سے استفادہ کیا ہے اور مشائخ تصوف کے حالات اس سے اخذ کیے ہیں۔ آپ کے مقولوں اور آپ کی تحقیق کو بطور سند پیش کیا ہے۔ کشف المحجوب میں جو رموز و طریقیت اور جن حقائق و معرفت کو منکشف کیا گیا ہے، ان کی بنیاد حضرت داتا صاحب قدس سرہ نے اپنے مکاشفات پر نہیں رکھی ہے، بلکہ ان کا ماخذ قرآن و سنت کو قرار دیا ہے۔ یا دنیائے عرفان کی مستند کتابیں ہیں جن کا ذکر کشف المحجوب میں داتا صاحب قدس سرہ نے اپنی تصانیف و تالیف میں کیا ہے، اور یہی اس کی قبولیت کا راز ہے کہ آپ کے بعد کے بزرگان طریقت اور ارباب تصوف کے لیے وہ ہمیشہ ماخذ کا کام دیتے رہے ہیں۔ صاحب کشف المحجوب جس مسئلہ یا رمز طریقت پر قلم اٹھاتے ہیں، اولاً وہ قرآن حکیم اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی سند لاتے ہیں، پھر اس کا استدلال آثار و اخبار سے کرتے ہیں۔ اگر وہ اس استدلال میں کامیاب نہیں ہوتے تو اکابرین ارباب تصوف کے یہاں اس کی سند تلاش کرتے ہیں۔ آپ کشف المحجوب کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو خود مصنف قدس سرہ کی جانب سے ان منبع اور مآخذ کی نشاندہی ملے گی۔ کشف المحجوب کی زبان اور اسلوب بیان۔ کشف المحجوب کے مذکورہ بالا ان چند پہلوؤں پر بحث کرنے کے بعد یہ بھی ضروری تھا کہ اس کی زبان اور اس کے اسلوب بیان پر بھی کچھ لکھا جاتا، لیکن یہ مقدمہ یا دبیچہ اس کے اردو ترجمہ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر کشف المحجوب کی فارسی زبان اور اس کے اسلوب کو بیان کرنا بے محل سی بات ہوگی۔ مختصراً صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش قدس سرہ نے کشف المحجوب کو تکلف اور صنعت سے بری نہایت آسان اور روزمرہ کی فارسی میں تحریر کیا ہے۔ انداز بیان ایسا صاف اور واضح ہے کہ مفہوم و معنی کے سمجھنے میں کہیں دقت پیدا نہیں ہوئی۔ افسوس کہ اب فارسی زبان عوام کے لیے ایک غیر اور بیگانہ زبان بن گئی۔ یہی سبب ہے کہ اصل متن کو شائع کرنے کے بجائے اس کا اردو ترجمہ شائع کیا جا رہا ہے تاکہ عوام اس سے استفادہ کر سکیں۔ کشف المحجوب اور اس کے اردو تراجم۔ کشف المحجوب کی بلند پائیگی کا اندازہ اس امر سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ صوفیاء اعظام نے اس کو اپنی تصانیف میں ماخذ قرار دیا۔ 13ویں صدی کے وسط تک فارسی زبان عوام کی زبان تھی، تحریر کی زبان بھی فارسی تھی، اس لیے اس وقت تک کشف المحجوب کے اردو ترجمے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی۔ 13ویں صدی کے اواخر اور 14ویں صدی کے اوائل میں جب فارسی زبان کا انحطاط بحد کمال پہنچ گیا اور اردو عوام کی زبان قرار پائی، تو اس وقت سے فارسی زبان کی بہت سی بلند پایہ کتب کے اردو میں مترجم ہونے لگے۔ چنانچہ اس ضرورت کے تحت کشف المحجوب جیسی بلند پایہ اور گراں مایہ کتاب کے متعدد اردو تراجم ہوئے، جو اپنے اپنے وقت پر شائع ہو کر اس عہد اور اس وقت کی ضروریات کو پورا کرتے رہے۔ اس وقت تک 20 سے زیادہ اردو تراجم اس عظیم کتاب کے شائع ہو چکے ہیں۔
اولین تراجم کا اندازہ بالکل عامیانہ ہے اور زبان اپنے عہد کی ترجمان ہے۔ پھر کچھ ترتیب و تہذیب کا اہتمام ہونے لگا، لیکن سوانح مصنف پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ اس سلسلہ میں عظیم مستشرق پروفیسر نکلسن مصنف تاریخ و ادبیات عرب کو داد نہ دینا نا انصافی ہوگی کہ جب انہوں نے 1911 میں کشف المحجوب کا انگریزی ترجمہ شائع کیا تو وہ ہمارے اردو تراجم سے بہت بلندوکی اور جامع تھا۔ انہوں نے سوانح نگاری میں تحقیق کا حق ادا کیا اور حضرت داتا گنج بخش قدس سرا کی سوانح حیات کے ہر پہلو پر محققانہ بحث کی۔ کشف المحجوب کے مطابع اور مآخذ کا پتہ چلایا، ان کے اساتذہ کرام، ان کے معاصرین عظائم اور ان سے متعلق تاریخوں کی جستجو اور صحت کی تحقیق کی۔ مختصراً یہ کہ کشف المحجوب کے موضوع اور مباحث پر سیر حاصل تبصرہ کر کے کشف المحجوب کے صحیح مقام سے دنیائے ادب کو متعارف کروایا۔ پروفیسر نکلسن کی تحقیقات نے کشف المحجوب کے اردو مترجمین کو بہت سے نئے راستوں سے آشنا کیا۔ انہوں نے اس عظیم مستشرق کی تحقیقات سے پورا فائدہ اٹھایا۔ پروفیسر نکلسن کے بعد ایک روسی ادیب پروفیسر زوکوفسکی نے بڑی کاوش اور دقت نظر سے کشف المحجوب کے ایک قدیم نسخہ کی تحقیق کی اور اس کو اپنے ایک محققانہ مقدمہ بزبان روسی کے ساتھ لینن گراڈ سے شائع کیا۔ کچھ مدت بعد ایک ایرانی ادیب نے اس روسی مقدمہ کو فارسی، جدید فارسی میں منتقل کیا اور اپنا مترجم مقدمہ اس تمسح متن کے ساتھ شائع کر کے اس روسی ادیب کی کاوشوں سے ایرانیوں اور دوسرے دلدادگان کشف المحجوب سے روشناس کرایا۔ پروفیسر نکلسن کے ترجمے اور روسی ادیب کے مقدمہ اور تصحیح نے کشف المحجوب کے اردو تراجم میں ایک نئی جان ڈال دی اور حضرت داتا گنج بخش قدس سرا کی سوانح حیات کے بہت سے پہلو پہلی مرتبہ عوام کے سامنے آئے۔ اس مختصر دبیچہ یا مقدمہ میں بھی ان معلومات سے استفادہ کیا گیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش قدس سرا کی وفات اور آپ کا مزار۔ نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح حضرت قدس سرا کی تاریخ ولادت پر آپ کے تذکرہ نگاروں کا اتفاق نہیں، اسی طرح آپ کی تاریخ وفات متفق عالیہ نہیں ہے۔ روسی مقدمہ نگار اور پروفیسر نکلسن بھی تاریخ ولادت کی طرح تاریخ وفات کے سلسلہ میں بھی کسی ایک سال کا تعین نہیں کر سکے۔ پروفیسر نکلسن 456 ہجری تا 465 ہجری کا کوئی درمیانی سال آپ کا سال وفات بتاتے ہیں۔ دارالاشقوہ بھی سفینۃ الاولیاء میں تذبذب کا شکار ہیں۔ بعض تذکرہ نگاروں نے 465 کو صحیح سال وفات تسلیم کر کے لفظ سردار سے تاریخ وفات نکالی ہے، یعنی سال و سالاش برآمد از سردار۔ شیخ محمد اکرم مرحوم بھی آب کوثر میں کوئی ایک سال متعین نہیں کر سکے اور کہتے ہیں کہ آپ کی وفات 465 ہجری مطابق 1072 کے قریب واقع ہوئی۔ ڈاکٹر نور الدین اپنے محققانہ مقالہ تصوف اور اقبال میں آپ کا سال وفات وثوق کے ساتھ 465 ہجری ہی قرار دیتے ہیں اور اسی پر اکثر تذکرہ نگاروں کا اتفاق ہے۔ مزار پر انوار۔ آپ کا مزار پر انوار لاہور میں ہے۔ اسی نسبت سے لاہور کو داتا کی نگری بھی کہتے ہیں۔ لاہور کی سرزمین اس پر جتنا بھی فخر کرے وہ کم ہے کہ ایک ایسی برگزیدہ اور بلند پایہ ہستی جہاں آرام فرما ہے کہ جس کی آمد نے ہند کے اس عظیم خطہ میں شمع ایمان فروزاں کی۔ یہی وہ قدسی بارگاہ ہے جہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی اکتساب فیض کے لیے مقیم رہے۔ یہاں کی خاک اکابرین صوفیہ کے لیے سرمہ بصیرت اور تاج عزت ہے۔ یہی وہ مقام ہے جو آج تک قبلہ اہل صفا بنا ہوا ہے اور جہاں انوار الہی ہر وقت برستے ہیں۔ یہاں عوام بھی حاضر ہوتے ہیں، صوفی اور عالم بھی۔ ہر ایک یکساں عقیدت کے ساتھ آتا ہے۔ یہاں کی فضا میں ہر وقت اور ہر لمحہ ذکر خدا اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری و ساری رہتا ہے اور داتا رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے جولیاں بھرنے والوں کا ہر وقت ہجوم رہتا ہے۔ بقول شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ: خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت۔